مجھے تھوڑا تعلیم کی طرف آتے، آپ کی نظر میں ایز اے ٹیچر تعلیم ہے کیا، اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اچھا، یہ ایک بڑا کمپلیکس کوسچن ہے۔ پچھلے 10 سال میں آپ نے تعلیمی نظام جو ہے یا جو تعلیمی ماحول ہے اس میں کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے یا ٹیچر کا کیا رول ہونا چاہیے ایک اچھا اسٹوڈنٹ ان فیوچر میں شو ہو سکے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ بچوں کے لیے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا کہ کوئی 4 گھنٹے پڑھے اور کوئی 6 گھنٹے پڑھے اور کوئی 10 گھنٹے پڑھے، تو یہ پرانا ماڈل ہو گیا۔ اب تو بچوں کو سمارٹ لرننگ چاہیے، سمارٹ ورکنگ چاہیے۔ بتایا بھی جاتا ہے ریلیجیسلی بھی، ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا کہ استاد جو ہے وہ قوم کا محسن ہے، بالکل اس کا احترام واجب ہے۔ اچھا، اب احترام کس چیز کا ہے؟ استاد کی شخصیت کا ہے یا اس احسان کا ہے جو وہ کر رہا ہے؟ جو وہ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، ٹیچنگ کے ساتھ وابستہ ہیں، آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں جناب محترم اقبال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ارشد صاحب۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ارشد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ARP کی ٹیم کا شکریہ، میرے لیے ایک موقع ہے لوگوں سے مخاطب ہونے کا، آپ کے وساطت سے بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹیچنگ جو ہے اس کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیا بچپن سے شوق تھا، والدین کی ڈیمانڈ تھی، یا کہ کوئی ایسی شخصیت یا پرسنالٹی دیکھی کہ جس سے متاثر ہو کے آپ اس کی طرف رغبت ہو گئی؟ اس بارے میں کچھ ڈیٹیل سے بتائیں۔ ارشد صاحب، یہ ایک انٹرسٹنگ کویسچن آپ نے کر دیا شروع میں ہی۔ مجھے بچپن سے ہی دیہاتی ماحول میں دوران تعلیم اس ٹائپ کی چیزیں سامنے آتی تھیں۔ میں چراگاہ میں جاتے ہوئے بھینسوں کے ساتھ اچھا، کتابیں لے کے جاتے ہوئے وہاں پڑھتے پڑھاتے، تو میرا کوئی گفتگو کا سٹائل ایسا رہتا تھا کہ جیسے میں کسی کو پڑھا ہی رہا ہوں، جو میں خود پڑھ رہا ہوں وہ شاید کسی کو پڑھا رہا ہوں۔ یہ بچپن سے یہ میرے اندر ایک قدرتی چیز تھی کہ مجھے سبق یاد کرنے کے لیے میں اس کا جو انداز اختیار کرتا تھا وہ ایسے تھا جیسے کسی کو میں پڑھا رہا ہوں۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ تو اس سے چلتے چلتے پھر جب میں 9th 10th میں پہنچا تو ہمارے استاد محترم تھے چودھری محمد اسحاق صاحب، ٹھیک ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہمارے وہ انگلش ٹیچر تھے 9th کلاس میں، گورنمنٹ ہائی اسکول ملکوال میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان کا جو پڑھانے کا انداز تھا وہ خاصے سخت مزاج تھے پڑھانے میں، اچھا، تو لیکن پڑھاتے بہت کمال کا تھے، ٹھیک، اور اسٹوڈنٹس کو بائی نیم بائی فیس بہت اچھے سے یاد رکھتے ہوتے تھے۔ اچھا، تو وہ جو ہیں وہ ایک انسپائرنگ پرسنالٹی تھے میرے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں گریجویشن مکمل کی اور کھاریاں میں آ کے جاب سٹارٹ کی تو میرے سامنے کئی ملٹیپل آپشنز آئے۔ جاب سلیکشن کا ٹائم تھا، لیکن میں نے ٹیچنگ کو ہی سلیکٹ کیا اور ٹیچنگ میں ہی کنٹینیو کیا، اور ابھی تک آ رہے ہیں؟ اور ابھی تک کر رہا ہوں، اور ٹیچنگ میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو سلیکٹ کیا۔ اچھا، جب میں شروع میں تو جاب جوائن کرنے کے لیے میں نے پرائیویٹ سیکٹر جوائن کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال 2 سال کام کرنے کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف جانے کا کوئی خاص کوشش ہی نہیں کی۔ بس ایک مائنڈ بن گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ ہی کرنا۔ بہتر ہے، اور اس میں کردار آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے ٹیچنگ مینٹور تھے کیپٹن ریاض احمد انجم مرحوم، پاکستان پبلک اسکول جی رن جی کیا بالکل کرتے بالکل، تھے، میں نے نام سنا ہوا ہے۔ دی انٹلیکٹ کے بانی بھی تھے وہ۔ جی جی بالکل، تو ان کے ساتھ جو کام کیا 2-3 سال، اور دو لمبا عرصہ کام کیا، لیکن پہلے 2-3 سالوں میں مزاج ایسا سیٹ ہو گیا کہ پھر میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہی تھرو آؤٹ کام کرتا چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ریگولر یعنی کہ ٹیچنگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 36 سال، 1988 کاؤنٹ کر لیں آپ۔ اچھا، جی، گریجویشن کے بعد میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تھی، اور تب سے اب تک کنٹینیوس اور ریگولر ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ جی جی، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہوئے اور ایک جاب لیسنس کا فیئر ہر وقت رہتا ہے۔ بالکل، 1988 سے لے کے آج تک ارشد صاحب میں بہت پرمسرت انداز میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک سنگل آر، 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا جی سنگل، جی، جاب لیسنس کا نہیں گزرا۔ اچھا، جب بھی کسی ایک اسکول سے سوئچ کر کے دوسرے اسکول میں گیا ہوں ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلی جاب سوئچ کرنے سے پہلے نئی جاب اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
بڑی اچھی بات ہے. اب مجھے تھوڑا تعلیم کی طرف آتے. آپ کی نظر میں ایز اے ٹیچر تعلیم ہے کیا؟ اس بارے میں کچھ بتائیں گے. اچھا، یہ ایک بڑا کمپلیکس کوسچن ہے. ٹھیک ہے. تعلیم ہے کیا؟ ماہرین تعلیم سال ہر سال اس کی ڈیفینیشن کرتے رہیں اور بدلتے رہیں، اور دراصل یہ اس کی ڈیفینیشن بدلتی ہی رہے گی ہمیشہ، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ انسان اور معاشرے کی ضرورت ہے. بالکل. انسان کو ضرورت ہے اپنے معاشرے کو سمجھ کے اس کے اندر اپنا رول ادا کرنے کی، اپنا کردار ادا کرنے کی، اور تعلیم نے اس کے لیے اسے تیار کرنا. تعلیم کی کوئی بھی ایک سنگل ڈیفینیشن آپ کو نہیں مل سکتی میری رائے میں. اس کی تعریف بدلتی رہے گی معاشرتی ضروریات کے لحاظ سے اور شخصی ضروریات کے لحاظ سے. پچھلے 10 سال میں آپ نے تعلیمی نظام جو ہے یا جو تعلیمی ماحول ہے اس میں کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں؟ ہاں، تعلیمی ماحول کی میں کہوں گا کہ تعلیمی ماحول میں جو تبدیلیاں ہیں پچھلے 10 سال کی، وہ بہت تیز تبدیلیاں ہیں. اچھا. ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے بچپن 60s میں گزارا، پھر 70s میں طالب علمی گزاری، 80s میں کچھ طالب علمی کچھ جاب سٹارٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد ہم جاب سے کنیکٹڈ ہیں. جتنی تیزی سے پچھلے 10 سالوں میں تعلیمی ضروریات تبدیل ہوئی ہیں، اتنی تیزی سے اس سے پیچھے ایسا نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو تعلیمی ضروریات تبدیل ہو رہی ہیں، معاشرتی ضروریات تبدیل ہو رہی ہیں. چونکہ معاشرتی ضروریات تبدیل ہو رہی ہیں تو تعلیمی ضروریات بھی تبدیل ہوں گی. بالکل بالکل. اور جو نظام ہے تعلیم ہے، پاکستان کا کہیں یا انٹرنیشنلی کہیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے اس چیز کا کہ انہیں بھی اتنی تیزی سے ہی اپنے اندر وہ تبدیلیاں لانی ہیں جو افراد کی ضرورت کو بھی پورا کریں اور معاشرے کی ضرورت کو بھی پورا کریں. ٹھیک ہے. بہت سے جگہوں پہ اور بہت سے معاشروں میں تعلیمی نظام جو ہیں وہ اس رفتار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. مختصر یہ کہ بہت ساری پہلے نظام جو تھے 10 سال پہلے اور جو اب ہے بہت زیادہ چینجنگ آ گئی. بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں کیونکہ آئی ٹی کا زمانہ ہے. بالکل. انٹرنیٹ ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ٹیچنگ کے نظام ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو استاد کی فزیکل ضرورت جو ہے وہ بہت چیلنجنگ ہوتی جا رہی ہے دن بدن ختم نہیں ہو سکتی. فزیکلی استاد کی موجودگی کلاس روم میں اور اسٹوڈنٹ کے سامنے ختم نہیں ہو سکتی، لیکن جس نے بطور استاد کھڑے ہونا ہے اس کے لیے چیلنجز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس بات میں کوئی شک. اور جتنا تیزی سے یہ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور جتنی تیزی سے یہ ریسورسز بڑھ رہے ہیں جو آئی ٹی بیسڈ ریسورسز ہیں، اتنی ہی تیزی سے ٹیچر کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا فزیکل وجود اپنے طالب علم کے سامنے ثابت کیسے کرنا. پاکستانی تعلیمی نظام اور بین الاقوامی جو تعلیمی نظام ہے اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ ایز اے ٹیچر؟ میں اس میں وہی فرق محسوس کرتا ہوں جس کا میں نے آپ سے ایکچولی پہلے ذکر کیا. ٹھیک ہے. کہ نظام جو ہے ان کو ایوالو ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے ارتقائی رفتار بڑھنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ضروریات بڑھ رہی ہیں. تو بین الاقوامی طور پہ جو سسٹم ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ دراصل ان کا یہ ارتقائی نظام تیز ہے، ضروریات کے مطابق تیزی سے اپنے آپ کو ایوالو کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا اور تھرڈ ورلڈ کے اور کئی ممالک کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نظاموں میں وہ ایوالونگ سپیڈ جو ہے وہ وقت کی رفتار کے ساتھ میچ نہیں کرتی. بہت کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت کوشش ہوتی بھی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ایک پیس ہے وہ میچ نہیں کر رہی. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ شاید ہم انٹرنیشنل چینجز کو دیکھ کے اپنے ہاں چینجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری ذاتی رائے میں ہمیں اپنے معاشرے کی فیوچر ضرورت جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. جب آپ کی معاشرتی ضرورت کی ریسرچ ہو جائے گی اور جو اپنے نظام میں آپ تبدیلی اس کے مطابق لائیں گے، اس کی رفتار شاید ریکوائرڈ لیول پہ پوری ہو جائے. مختصر یہ کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا لیول ہے، ہمیں اس کے مطابق چینجنگ کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کے اس لیول کا کریں. کیا خیال ہے؟ دوسروں کو دیکھ کے آپ صرف اس سے
ریسرچ پروسیسز ان کو سمجھ سکتے ہیں، ہاں، ان بالکل۔ کو سیکھ سکتے ہیں، دوسروں سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، جی، اس جی۔ کو کاپی کرنے سے آپ کی معاشرتی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک بہت بیسک نقطہ ہے ارشد صاحب، کہ جس بچے کو آج آپ اسکول میں داخل کروا رہے ہیں نا، اس نے 25 سے 26 یا 30 سال بعد معاشرتی لائف میں آنا ہے۔ بالکل۔ یہ جو 25-26 سال کا گیپ ہے، کیا آپ کا نظام تعلیم آج اس کو جج کر کے اس ضرورت پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ ہے وہ ریسرچ جو ریکوائرڈ ہے، کیا بات، کہ بالکل ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے نظام کو ایڈاپٹ کریں، مجبوری ہے، کیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی چل رہا ہے پاکستان جی، میں جی، ایسا، بالکل، اس میں کوئی کیونکہ میں شک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جی، کنیکٹڈ جی۔ ہوں، میں نے بہت کلوزلی بہت سے نظام دیکھے ہوئے ہیں جو اسکول سسٹمز چل رہے ہیں، لیکن اصل جو میری فیلنگ، جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے بچے کا ٹھیک ہے۔ اپنی معاشرتی ضرورت کے مطابق، اس کا انالیسس جو ہے وہ ہمیں لیول رکھا جائے تو وہ بہتر وہ ہے۔ شدت سے چاہیے۔ اب آ جائیے والدین کی طرف۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ان فیوچر، آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی والدین کر لیں، ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے اچھی جاب کرے، کیا خیال ہے، اس کا ایک نام ہو، مقام ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے یا ٹیچر کا کیا رول ہونا چاہیے ایک اچھا اسٹوڈنٹ ان فیوچر میں شو ہو سکے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ اس کے لیے ان دونوں کو بیسیکلی تو یہی پوائنٹ سمجھنا ہوگا جو میں نے ابھی آپ کے پچھلے کویسچن میں ایکسپلین کیا ہے، کہ ان دونوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بچہ 25 سال بعد کا پروفیشنل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے بطور والدین جب اس کے لیے اس کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے تو اس حساب سے کرنا ہے کہ اس نے 25 سال بعد میرے بغیر زندگی گزارنی ہے، سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنی ہے۔ اور جو ٹیچر ہے اس کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ میں نے اس کے ذہن کو اتنا کھولنا ہے، اتنا اوپن کرنا ہے کہ یہ آج سے 25 سال بعد جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا اور یہ جوان ہوگا تو یہ اس وقت معاشرے میں کا ایک کامیاب شہری بنے۔ یہ اگر ججمنٹ ہو جائے دونوں کو، والدین کو بھی اور ٹیچر کو بھی، تو پھر وہ یقیناً بچے کی فیوچر نیڈ کے مطابق اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے اور اب فیصلے بھی کریں گے، کیونکہ ان دونوں نے اس بچے کے مستقبل کے لحاظ سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، والدین نے بھی اور ٹیچر نے بھی۔ اپنا جو تعلیمی معیار ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کس حوالے سے یا کتنی ایفرٹ کرنی چاہیے جب وہ اسٹڈی کر رہا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا، ایفرٹ کتنی کرنی چاہیے؟ اگین یہاں ہم جس چیز میں پھنس جاتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں پری ڈٹرمنٹ سٹینڈرڈس۔ ٹھیک ہوگا۔ پہلے سے طے کر رکھا ہے، میں بچے کو اسکول بھیج رہا ہوں بطور والد، تو مجھے اس بچے میں ٹاپر چاہیے۔ استاد پڑھا رہا ہے، استاد 20-25 بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور اس کی نظر صرف ٹاپر پہ ہے، یعنی بچے کا پوٹینشل جو ہے اس کا رول نہیں آ رہا۔ تو بچے کے پوٹینشل کے مطابق اگر بچہ اپنی پرفارمنس دے رہا ہے اور وہ چیزیں سیکھ رہا ہے جو اس کی قابلیت سے میچ کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں بچے سے جو ایکسپیکٹیشنز کرنی چاہیے وہ اس کے پوٹینشل کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کے جو بیسٹ ایریاز آف پرفارمنس ہیں ان سے کنیکٹ کر کے رکھنی چاہیے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنا کہ کوئی 4 گھنٹے پڑھے اور کوئی 6 گھنٹے پڑھے اور کوئی 10 گھنٹے پڑھے، تو یہ پرانا ماڈل ہو گیا۔ اب تو بچوں کو سمارٹ لرننگ چاہیے، سمارٹ ورکنگ چاہیے، تاکہ وہ اپنی ضرورتیں ساری جو لیول اس کی عمر کی ضرورتیں ان کو پورا بھی کرے اور اپنے نیچرل پوٹینشیل کو پالش کرتا چلا جائے۔ ٹھیک ہو سر، آج کل دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے، آپ نے تو بہت عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں جو ویلیو آج سے 10-15 سال یا 20 سال پہلے ایک ٹیچر کی تھی، اب اس میں کچھ فرق پڑا ہے یا سیم لائک وہی چلا آ رہا ہے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرق پڑا ہے، مین فرق تو یہ پڑا جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ٹیچر کو اب اپنی کلاس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جو اس کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں۔ پھر معاشرے میں ایک زمانہ تھا، اور میں اکثر اس کا تذکرہ اپنے کولیگس کے ساتھ بھی کرتا ہوں، کہ کنسیپٹ ہے کہ جب میں نے ہاتھ میں
چاک اور ڈسٹر پکڑ لیا اور میں بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آئی ایم اے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی. ہمیں بتایا بھی جاتا ہے ریلیجیسلی بھی، ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا کہ استاد جو ہے وہ قوم کا محسن ہے، بالکل اس کا احترام واجب ہے. اچھا، اب احترام کس چیز کا ہے؟ استاد کی شخصیت کا ہے یا اس احسان کا ہے جو وہ کر رہا ہے. جو وہ کر رہا ہے؟ تو اصولی بات تو یہ ہے کہ اس کے احسان کا احترام ہونا چاہیے. انسانی احترام، ویسے تو ہر انسان کا ایک احترام موجود ہے. بالکل. استاد کو جو تخصیص حاصل ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ اس نے قوم پہ احسان کرنا ہے. تو میں قوم پہ کتنا احسان کر رہا ہوں یہ میٹر کرے گا، اور مجھے اپنے لیے احترام اتنا ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جتنا میں قوم پہ احسان کر رہا ہوں. اگر میں قوم پہ احسان نہیں کر رہا اس لیول کا جس لیول کا قوم مجھ سے توقع کرتی ہے، تو پھر مجھے بھی احترام کی توقع اتنی کرنی چاہیے. تو استاد کا احترام معاشرے میں اور استاد کا مقام معاشرے میں، یہ بیسیکلی استاد ہی کے ہاتھ میں ہے میری رائے میں. وہ کتنا کروا سکتا ہے، ہاں، یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ ہے. اس پہ ڈیپینڈ کر ایک انیشیل احترام اس کو مل جائے گا. وہ نظام تعلیم سے منسلک ہو گیا، اس کے ہاتھ میں چاک اور ڈسٹر آ گیا تو وہ استاد تو بن گیا. اب اس کے اندر جو کچھ کرنا ہے وہ استاد نے کرنا ہے، اس نے خود دیکھنا اس ہے نے کہ خود کہاں پہ کرنا میں ہے. کتنی اپنی ریسپیکٹ یا ویلیو بڑھا سکتا ہوں، سکتا ہے. کتنی کم کر سکتا ہوں. تعلیمی اداروں میں اکثر میں نے دیکھا ہے طلبہ طالبات فیڈ اپ رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دونوں چیزیں وجہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو میں نے بتایا کہ ہمارا نظام تعلیم اس رفتار سے ایوالو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ استاد جو ہے وہ اپنا احترام بڑھانے کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہا. بچہ جب فیڈ اپ ہوتا ہے، ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا اور استاد اس کو نوٹس ہی نہیں کر رہا، تو وہ فیڈ اپ ہوتا چلا جائے گا. ہم کلاس روم کھیلتے کھیلتے بچے کو 1 کلاس سے لے کے 10th کلاس تک پہنچا دیتے ہیں. ہم اس کی جو پرسنل لائف ہے، اس کی جو پرسنل ریکوائرمنٹس ہیں جو اسکول میں اس کو ملنی چاہیے، 6 گھنٹے اس نے اسکول میں گزارنے ہیں. اب وہ 6 گھنٹے صرف کتاب کاپی کی بات تو نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ صرف وہی کریں گے تو کافی سارے بچے فیڈ اپ ہو جائیں گے. کچھ اس کا اظہار، اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ بھی ہونی چاہیے، اس میں چینجز ہونے وغیرہ بھی چاہیے. ہونی استاد چاہیے. کو اپنے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں چینجز ہونے چاہیے. استاد کی نظر ہونی چاہیے کہ اسٹیج پہ میرے بچے بور ہو رہے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. وہ اپنے نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ہے تو میں نے کچھ نہ کچھ سکھانا ہی، لیکن وہ سکھانے کا راستہ تبدیل کرے، انداز تبدیل کرے، جس سے جو بچے بوریت فیل کر رہے تھے، اکتاہٹ فیل کر رہے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ یہ محسوس کرنا ہی چھوڑ دیں کہ اکتاہٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو. اور ہم نے دیکھا بھی ہوگا معاشرے میں کہ کئی اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ لائف لانگ یاد رہتے ہیں بچوں کو. حقیقت بات. وہ وہی یاد رہتے ہیں جو آپ کو ان مواقع پہ گائیڈ کر لیتے ہیں، ان مواقع پہ آپ کو محسوس کیے بغیر تعلیم سے جوڑ دیتے ہیں جب آپ اکتا رہے تھے. دیکھیں نا، آپ نے بھی وہ اپنے ٹیچر کی مثال دی ہے. بالکل. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 37 ایئر تو آپ کو 37 پڑھاتے ہوئے ہو گئے. اس سے پہلے کی بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ ان کے سے ریلیٹڈ سناتا ہوں. آپ نے ان کا ذکر کیا. میں چونکہ گاؤں کے ماحول میں تھا، ایک دن میں ویکینڈ تھا، ویکینڈ پہ اپنے جانوروں کو لے کے پانی پلانے جانا، چرانے جانا، یہ میری ٹریڈیشن روٹین تھی، ڈیوٹی تھی گھر کی. میں اپنے جانوروں کو لے کے نکلا، میں سڑک پہ جا رہا تھا. وہ میرے پاس سے ویگن میں گزرے، کہیں ٹریول کر رہے تھے، کسی طرف جا رہے تھے، اور نیکسٹ ویک میں مجھے لیسن یاد نہیں تھا ان کے سبجیکٹ کا، اور 1.5 سال ہو گیا تھا مجھے اس وقت ان کے پاس پڑھتے ہوئے تقریباً. ہی ریفرڈ، ان کا اقبال لگتا ہے آج کل گھر کے کام کاج زیادہ کر رہے ہو اور پڑھائی پہ دھیان کم دے رہے ہو. کیا بات. یعنی گزرتے ہوئے استاد کی نظر میں اس کا شاگرد تھا کہ اگر مجھے یہ نظر پڑا تو کر کے آ رہا ہے. تو جب اس طرح سے، اب اس کے بعد بھی میں گھر کے کام تو بس سارے کرتا رہا ہوں، لیکن کبھی ان کا لیسن اسکپ نہیں کیا. تو یہ بیسیکلی استاد کا رول ہے، جس وجہ سے میں انہیں یاد رکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اسی لیول پہ یاد رکھتے تھے. یعنی کہ اس طرح کے رول ریگولیشن اگر ٹیچر اپنائیں تو کوئی بچہ فیڈ اپ یا وہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ تعلیم سے جان چھڑائے. یا اسٹوڈنٹ کو جسٹ سمجھنا ہے، اسٹوڈنٹ کی ضرورت، اسٹوڈنٹ کو بھی نہ سمجھو، اس کی ضرورت سمجھو. جو میں نے کہا ہے کہ اس بچے نے آج جب آپ سے کتاب پڑھا رہے ہیں
نیوٹن کا قانون آج آپ پڑھا رہے ہیں جو آج سے کئی سال پہلے کا بنا ہوا قانون ہے، اس میں انٹرسٹ کتنی ہوگی اس کو کہ یہ نیوٹن کا قانون مجھے 25 سال بعد معاشرے میں کوئی کام دے گا کہ نہیں دے گا. یہ کنیکشن استاد نے پیدا کرنا. سر 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ڈگری ہولڈر بچے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہے یا کیا راز و نیاز ہے؟ یہ ایک معاشرتی پریشر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بہت جلدی اپنے اسٹیٹس کو چینج کرنا، مالیاتی اسٹیٹس کو چینج کرنے کی خواہش بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ آپ کو جب جتنی بھی اچھی محنت کر لیں آپ کو گریجولی کسی مقام پہ پہنچنا ہے مالیاتی لحاظ سے. جب آپ باہر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ارننگ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کے اپنے معاشرے کے اندر جو مالی اسٹیٹس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تیزی سے. ایک تو یہ فیکٹر ہے اس کا. دوسرا اس میں جو انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کردار ہے. وہ اٹریکٹیو فیسلٹیز پبلش کر رہے ہیں، مارکیٹ کر رہے ہیں، اور گلوبل اپروچ جو ہے یونیورسٹیز میں اور انٹرنیشنل کالجز میں وہ اوپن ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پھر وہی کہ جب آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو سیٹ ہیں، جو مارکیٹ میں اپنے آپ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ان کی ڈگری ہو، ان کا سرٹیفکیٹ ہو، تو دیر از اے بیٹر چانس ٹو ارن مور. اسی بنیاد پہ پھر ینگسٹرز جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے محنت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اس ڈگری اور سرٹیفکیٹ کے لیے کریں جو ہمیں زیادہ پے بیک کر سکتا ہے. یہ سی بات ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو اس حوالے سے رسپانس نہیں مل رہا، تو جہاں پہ ان کو رسپانس اس چیز کا یا اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو آپ ظاہری سی بات ہے کہ اسی طرف جائیں گے. تو یہ ایشو یہ بھی ہے. یہ شروع میں ہماری بات ہوئی تھی جب میں نے کہا تھا کہ تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ ان تیز تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی ہے. سر ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے، گورنمنٹ کے بھی اسکول ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، حالانکہ اب تو دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہے کافی زیادہ کوالیفیکیشن کے حوالے سے ٹیچر اور نظام بھی کافی چاہیے. اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ لوگ زیادہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے؟ یہ رفتار کا ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. گورنمنٹ اسکولوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہتری ہو رہی ہے، پر جس رفتار سے ہو رہی ہے اور جس رفتار سے ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں گیپ ہے، بھی کافی فاصلہ ہے. ایون ہمارے ہاں جو پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں ان کی بھی رفتار جو ہیں وہ مختلف ہیں. اچھا. کچھ پرائیویٹ اسکولز ہیں جو کارپوریٹ سسٹمز بن چکے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کی رفتار بہتر ہے ان تبدیلیوں کے ساتھ میچ کرنے کے لیے جو معاشرے کو افیکٹ کر رہی ہیں. کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جن کی رفتار درمیان میں سٹے کر رہی ہے، اور گورنمنٹ سکولز جو ہیں وہ بالکل ہی سب سے سست رفتار تبدیلیوں میں سے گزر رہے ہیں. تو جب تک معاشرتی تبدیلی کی پیس کے اوپر ادارہ جاتی تبدیلی نہیں آتی، میری رائے میں تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا، کیونکہ والدین تو ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس رفتار سے گرو کرے جو اس کی معاشرتی ضرورت ہے. اب آ جائیں تھوڑا سا ذاتی لائف کی طرف. اقبال صاحب، اگر آج ٹیچر نہ ہوتے تو سیکنڈ آپشن کیا تھا؟ موسٹ پروبیبلی ایک گریجویٹ کسان ہوتے ہیں. اچھا جی، کیا بات. میرڈ ہیں؟ جی میرڈ. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں. بچے اسٹڈی کرتے ہیں؟ بچے ایک میرا جو سب سے آخری بچہ ہے وہ ابھی زیر تعلیم ہے، باقی سٹڈیز مکمل کر چکے ہیں. کیا کیا جاب کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا جو ہے وہ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں ہے، اور وہ اپنی اکاؤنٹنگ سروسز کی فرم چلا رہا ہے لاہور میں. ٹھیک ہو گیا. بیٹیاں جو ہیں 2 وہ ٹیچنگ جاب میں ہیں. میرڈ ہیں؟ ایک ان میں سے میریڈ ہے، ایک ان میریڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک بیٹی جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے، اور ایک بیٹی جو ہے وہ ابھی پڑھ رہی ہے. اقبال صاحب، بچپن میں شرارتی بچوں میں شمار ہوتا تھا یا شریف بچوں میں؟ ملا جلا ہی تھا. خاموش طبع ہیں یا بطونی ہیں؟ بہت زیادہ باتونی تو نہیں ہوں، لیکن استاد کے لیے بالکل بھی خاموش طبع ہونا ممکن نہیں ہوتا.
جی بالکل. پروفیشن جیسے میں آپ کو بتایا کہ بچپن میں بھی میں جب لیسنز یاد کر رہا تھا تو ایسے کر رہا تھا جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں سامنے والے کسی کو بھی. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے بالکل خاموش طبع تو نہیں ہوں, لیکن جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, ہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا میں بول لیتا ہوں. زندگی کا کوئی خوشگوار واقعہ ان لائف؟ اچھا, میں آن دی ہول تو اگر دیکھوں نا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری جو باہوش زندگی ہے ٹھیک ہے, وہ خوشگوار ہی ہے. کیا بات, کیا میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں اور گزاری ہے. گاؤں میں رہتے ہوئے, والدین کے لمیٹڈ وسائل ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ماسٹرز تک ایجوکیشن مکمل کرنے کی توفیق بخشی, موقع دیا. پھر کالج سے فارغ ہونے کے دن سے لے کے آج تک میں جاب پہ ہوں, اور شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. سارے بچے تعلیم میں بہت اچھے رہے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں اور میرے لیے کمفرٹ کا سبب ہے. تو یہ بڑے آنر کی بات ہے. تو یہ آپ ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے اور اب تک جتنا بھی آپ نے اپنا بیک تھوڑا بتایا, میں کہتا ہوں کہ اس دور میں کوئی بندہ بھی ہے اگر جو آپ نے بتایا اس کے مطابق وہ یہاں تک پہنچ گیا تو میں کہتا ہوں وہ دنیا کا لکی پرسن ہے. اور یہ آپ پہ بہت اللہ کا کرم ہے, اور میری بھی دعا ہے کہ آپ کی جو لائف جس طرح گزری ہے ان فیوچر جو ہے جتنی بھی باقی لائف ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, بالکل تو وہ آپ کی خواہش کے مطابق یا جو بہتری ہے اس کی طرف ہی آپ کو لے کے جائے. اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو میں نے کوششیں کی, محنت کی, اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا, ہمیشہ صلہ دیا. کوئی ایسی خواہش ایز اے انسان ہے نا, کوئی ایسی خواہش آج تک جو ابھی تک ادھوری ہو؟ ایسی خواہش جو ادھوری ہو, ہوتا ہے نا بندے کا, یار سارے کام ہو گئے ہیں, بچے بھی پڑھ گئے, شادی بھی ہوگی, یہ کام ہو جائے تو یار یہ میری آخری خواہش ہے. انسان ہے نا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, بڑھاپے تک بھی ہوتا ہے, یا کہ ساری خواہشیں پوری ہوگی. اس بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی خواہش کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ادھوری ہے اچھا یا پوری نہیں ہوئی, کیونکہ ایک تو میں بہت زیادہ اپنی خواہشات کے محل تعمیر نہیں کرتا, مطمئن رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی پوری زندگی کو خوشگوار زندگی گردانتا ہوں, اس لیے کہ میری زندگی میں ناکامیاں نہیں ہیں, میری زندگی میں مایوسیاں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری ترقی کی رفتار وہ نہ ہو جو میرے کوئی دو چار دائیں بائیں کے لوگوں کی ہو, لیکن میرے لحاظ سے میری زندگی کی رفتار, میری گینز جو ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہترین ہیں, اور ادھوری خواہش ایز سچ نہیں ہے کوئی بھی. اقبال بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کا مجھے نالج نہیں تھا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کی وساست سے جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھیں گے وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.